پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے بچے کے بارے میں بتانے والے ہیں جس نے پیدا ہونے کے کچھ دیر بعد ہی بولنا شروع کر دیا۔ یہ سب کیسے ہوا آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک نیک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام عبدل تھا۔ وہ انتہائی صالح اور عبادت گزار انسان تھے۔ ان کی نیکی اور عبادت کا دور دور تک چرچا تھا۔ جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے مشورہ لیا کرتے۔ مشکلات اور تکلیفوں میں ان سے دعائیں بھی کرائی جاتی تھیں۔ بس وہ اللہ پاک کو خوش رکھنے کے لیے دن رات اس کی عبادت میں لگے رہتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عبدل کی ماں ان کے پاس آئی۔ یہ وقت عبدل کی عبادت کا تھا۔ وہ حسب معمول عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ ماں عبادت خانے کے دروازے پر کھڑی ہو کر اپنے بیٹے کو آوازیں دینے لگی۔ عبدل نے جب ماں کی آواز سنی تو عبادت کے دوران ہی ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اے اللہ، اب میں تیری عبادت میں لگا ہوا ہوں، ادھر میری ماں مجھے بلانے چلی آئی ہے، کیا میں نماز توڑ دوں، عبادت سے ہٹ جاؤں؟ اس نازک موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال وہ عبادت میں مشغول رہے اور ماں کی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی ماں نے تھوڑی دیر تک انتظار کیا۔ جب بیٹی کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو وہ واپس چلی گئیں۔ دوسرے روز بھی اللہ والی کی ماں عبادت خانے میں آئی۔ اتفاق سے اس وقت بھی عبدل اللہ پاک کی عبادت میں مشغول تھے۔ ماں نے ان کا نام لے کر پکارا۔ ماں کی آواز جب ان کے کانوں میں پڑی تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اے پروردگار، میں تیری عبادت کر رہا ہوں اور ادھر میری ماں مجھے بلا رہی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، عبادت چھوڑ کر ماں کی بات کا جواب دوں یا عبادت مکمل کر لوں؟ بہرحال وہ عبادت میں ہی مشغول رہے۔ ماں کی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی ماں کچھ دیر تک انتظار کرتی رہی، پھر بیٹے کا کوئی جواب نہ پا کر واپس چلی گئیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک ضرور کریں۔ مگر اس دفعہ ناراض ہو کر انہوں نے بیٹے کو بد دعا دے دی کہ اے اللہ، اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی بد کردار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں کے دل سے بد دعا نکل چکی۔ بلا شبہ بنی اسرائیل کے یہاں عبدل ایک انتہائی پرہیزگار شخص تھے، لیکن ماں کی بد دعا کے بعد ماحول ان کے خلاف ہونے لگا۔ لوگ آپس میں ان کے بارے میں باتیں کرتے اور ان کی عبادت کا تذکرہ بھی کرتے۔ چند لوگوں میں ان کے خلاف حسد پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ وہ ان کو بدنام کرنے کی کوششیں کرنے لگے۔ ایک مرتبہ ان دشمنوں کے پاس ایک عورت آئی، یعنی جو لوگ عبدل کو بدنام کرنا چاہتے تھے ان کے پاس ایک عورت آئی۔ اس عورت نے ان کی باتیں سنی اور دیکھا کہ یہ سب لوگ عبدل کے خلاف ہیں، تو وہ کہنے لگی، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ عبدل یہاں کے بڑے نیک بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن میرے لیے عبدل کو بہکانا اور انہیں اپنے حسن کے جال میں پھنسانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں عبدل کو بہکا سکتی ہوں اور انہیں اپنی طرف مائل کر سکتی ہوں، اور اس طرح تمہیں عبدل کو رسوا کرنے کا موقع مل جائے گا اور وہ لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے۔ وہ عورت نہایت خوبصورت مگر بد چلن تھی۔ سب لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم تھی اور اس عورت کو اپنے حسن پر اتنا ناز تھا کہ وہ جسے چاہتی اپنے فتنے میں مبتلا کر دیتی۔ اس لیے عبدل کے حاسدین یعنی دشمنوں کے سامنے اس نے وعدہ کیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح عبدل کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لے گی۔ چنانچہ وہ بد کردار طوائف زادی عبدل کے عبادت خانے کے پاس پہنچی اور انہیں اپنے ناز و انداز سے پھنسانا چاہا، بہکانا چاہا۔ مگر عبدل واقعی ایک نیک اور صالح انسان تھے۔ ان کے اندر ہمیشہ خوف خدا رہتا، اس لیے وہ دن رات عبادت میں لگے رہتے۔ بھلا وہ اس بدچلن عورت کے جال میں کیسے پھنس سکتے تھے؟ اس بد کردار عورت نے طرح طرح سے عبدل کو برگلانا چاہا اور اپنی طرف مائل کرنا چاہا کہ یہ میرے پاس آئے اور میرے ساتھ کوئی گناہ کر لے اور لوگوں میں بدنام ہو جائے، مگر ہزار کوشش کے باوجود وہ اپنے مقصد میں ناکام رہی۔ شیطان کامیاب نہ ہو سکا۔ جب اس بدچلن عورت نے دیکھا کہ عبدل کسی طرح اس کے قابو میں آنے والا نہیں ہے تو اسے بڑا طیش آیا، بہت غصہ آیا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کرتے رہیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی شدید توہین ہوئی ہے، کیونکہ اللہ والے کے پاکیزہ اخلاق سے اس کو بڑا دھکا لگا
کہ میں تو بڑے بڑے لوگوں کو بہکا چکی ہوں، یہ کون ہے جو میرے جال میں پھنس ہی نہیں رہا؟ ایسے اللہ والے سے پالا پڑا تھا جو رات کی تنہائی میں بھی جبکہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اللہ سے ڈرتے، انہیں یقین ہوتا کہ بندے کی آنکھ سے تو اوجھل رہا جا سکتا ہے مگر اللہ سے کوئی راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا جو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اب وہ بدچلن عورت ایک دوسری چال چلنے لگی۔ وہ ایک چرواہے کے پاس پہنچی۔ چرواہا عبدل کے عبادت خانے کے آس پاس بکریاں چرایا کرتا تھا۔ عورت نے چرواہے کو پھانس لیا اور اس سے اپنا منہ کالا کروایا، جس سے حمل ٹھہر گیا، یعنی اس کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ کچھ وقت بعد جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لوگوں سے کہنے لگی کہ یہ بچہ عبدل کا ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی اور اب یہ وہ بچہ قبول کرنے سے منع کر رہا ہے۔ لوگوں نے اس عورت کی بات سنی تو وہ آگ ببولا ہو گئے اور اس کی بات پر یقین کر لیا۔ انہیں موقع مل گیا، وہ فوراً اللہ والے کے عبادت خانے میں پہنچ کر توڑ پھوڑ کرنے لگے۔ جب لوگوں نے عبدل کو مارنا پیٹنا شروع کیا تو عبدل کہنے لگے، بھائیوں مجھے یہ تو بتاؤ، آخر تم لوگ مجھے مار کیوں رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لوگوں نے کہا، تم نے اس بد کردار عورت سے منہ کالا کیا ہے، اس نے تمہارا بچہ جنا ہے۔ عبدل نے کہا، میں نے کوئی زنا نہیں کیا، یہ مجھ پر بہتان ہے، الزام ہے، سراسر جھوٹ ہے، مجھے جان بوجھ کر پھنسایا جا رہا ہے۔ مگر ان کی طرف سے لاکھ صفائی کے باوجود لوگ ان کو بے گناہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے عبدل کا عبادت خانہ توڑ دیا، دیواریں گرا دی۔ جب عبدل نے دیکھا کہ لوگ ان کی پاکیزگی تسلیم کرنے کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں ہیں تو انہوں نے لوگوں سے کہا، تم بچے کو میرے پاس لاؤ، وہی میری برات کا اقرار کرے گا، یعنی وہی بتائے گا کہ میں اس کا باپ ہوں یا نہیں۔ وہ بچہ ان کے پاس لایا گیا۔ کمسن بچہ تھا، شیر خوار بچہ تھا، ابھی بول بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ بچہ ان کے پاس لایا گیا تو انہوں نے کہا، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس آئے اور پوچھا، بچے تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بولا، فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ لوگ حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ بچہ جو بول بھی نہیں سکتا، اس نے کس طرح سے بتا دیا، کس طرح گواہی دے دی کہ اس کا باپ کون ہے۔ ہر آنکھ نے یہ منظر دیکھا کہ دودھ پیتے بچے نے عبدل کے بے گناہ ہونے کی گواہی دے دی اور ان کی نظر میں عبدل کی اہمیت اور عزت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی، اور جو حاسدین تھے، جو دشمن تھے، ان کو وہاں سے مار کر بھگا دیا گیا، یہاں تک کہ اس عورت کو بھی جس نے ان پر گندا الزام لگایا تھا۔ اب لوگ عبدل کے سامنے معذرت پیش کرنے لگے اور ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگے۔ انہوں نے عبدل سے کہا، ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں کیونکہ آپ تو اس قابل ہیں، اللہ کتنے پیارے بندے ہیں، اللہ والے ہیں۔ ہم نے آپ پر بلا وجہ شک کیا اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اس عبادت خانے کو جو کہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، ہم توڑ پھوڑ چکے ہیں، اس کو ہم سونے کا بنا دیں۔ تو انہوں نے کہا، نہیں، میرے عبادت خانے کو سونے کا بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جیسے پہلے مٹی کا تھا ویسا ہی بنا دو۔ چنانچہ لوگوں نے ان کے عبادت خانے کو پہلے کی طرح تعمیر کرا دیا۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے جن کی گواہی ایک دودھ پیتے بچے نے دی۔ بس ایک معمولی سے غلطی ہوئی کہ ماں کی بات کا جواب نہیں دیا اور دنیا میں ہی پکڑ ہو گئی۔ پھر بعد میں ماں نے بھی کہا کہ میں غلط تھی۔ کبھی بھی ماں باپ کو اس طرح اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ تو دوستو،